ماہ ربیع الاول میں ایک بدعت ایجاد کر لی گئی جسے جشن عید میلاد النبی کا نام دیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بدعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 600 سال بعد ایجاد کی گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کے اوپر ہماری رضوی بھائی آن لائن جو چینل ہے اس کے اوپر تفصیلی گفتگو اپلوڈ کی جا چکی ہے، اور اسے جو طلعت بھائی یہ الحدیث کے جو بھائی ہیں ان کی جوابات میں تفصیلی میرے جو ہے نا وہ ریکارڈ آ چکا ہے، اور ہماری جو ویب سائٹ جس کا اسکرین کے اوپر آپ کو لنک نظر آ رہا ہے rizvi.com، میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، اس پہ آپ کلک کریں گے۔ اس میں ہماری جو میری اپنی ذاتی کتابوں کا آپشن ہے اس کے اندر میں ایک پوری کتاب اپلوڈ کرنے والا ہوں عنقریب، جس میں یہ پوری تفصیلی جوابات ہوں گی ان کے اعتراضات کے۔ میں اس کتاب کو لکھ رہا ہوں، بس تھوڑی دنوں کے بعد وہ انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گی، اور دیگر جوابات بھی اس پہ میں نے اپلوڈ کی ہیں۔ ہماری اس ویب سائٹ کے اوپر ہر طرح کے انشاءاللہ دلائل کے ساتھ آپ کو جوابات مل جایا کریں گے، تو ہماری ویب سائٹ آپ وزٹ کریں گے، اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ ایزیلی سکینز کے ساتھ آپ کو چیز مل جائے گی۔ ہماری جو رضویہ یونیورسٹی ہے اس کے تحت میں یہ کلپ بنانے جا رہا ہوں، اس کے اندر ریکارڈنگ کے ساتھ آپ کو ہر بات کا تھوڑا تھوڑا کر کے جواب دیا جائے گا، تاکہ مختصر لمبا کلپ نہ ہو۔ اس لیے میں ویڈیو نہیں بنا رہا، یہ آڈیو ریکارڈنگ کر رہا ہوں تاکہ جو کلپ بہت لمبا نہ ہو، اس کو جتنا اختصار کے ساتھ ایک بڑے عنوان کو سمیٹا جا سکے، یہی ہمارا مقصود ہے۔ پہلا سوال یہ کیا گیا کہ یہ بدعت ہے جو ماہ ربیع الاول میں ایجاد کر دی گئی ہے۔ پہلا ان کی کلپ کے اندر جو پہلا نقطہ تھا وہ یہ تھا۔ تو پہلی بات یہ ہے، بدعت جو ہے وہ سنت کی ضد ہے۔ میں بدعت کے اوپر ایک الگ پورا کلپ بناؤں گا، آگے انہوں نے بدعت کی تعریف بھی کی ہے، اور علامہ فاقہانی کا ایک انہوں نے قول بھی پیش کیا ہے، تو اس کے اوپر ہمارا ایک الگ کلپ بنے گا پورا۔ اس کلپ کے اندر ہم پوری بدعت کو ڈسکس کریں گے، لیکن آج صرف اتنا کہنا ضروری ہے کہ جو اس کلپ کی پہلا لفظ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بدعت ایجاد کی گئی ہے ربیع الاول کے مہینے میں، جبکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ بدعت جو ہے امت کا اجماع ہے کہ سنت کی ضد ہے۔ جس طرح کہ آگ کے مقابلے میں پانی ہے، جس طرح دن کے مقابلے میں رات ہے، جس طرح مسلمان کے مقابلے میں کافر ہے، جس طرح رات دن ایک نہیں ہو سکتے، اس طرح بدعت اور سنت ایک نہیں ہو سکتی۔ میری بات سمجھیں، سنت کی ضد جو ہے وہ بدعت ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے حلال کی ضد حرام ہے، میری آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی طریقے سے بدعت جو ہے نا سنت کی ضد ہے، اور بدعت وہ چیز ہوگی جس کی اصل شریعت میں نہ ہو، جبکہ میلاد کی اصل قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کے اوپر ہماری آگے گفتگو آٹومیٹکلی آ جائیں گی۔ تو لہٰذا یہ بدعت کہنا یہ بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ میلاد اور جو قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس کی اصل قرآن حدیث سے موجود ہے، ٹھیک ہے جی؟ جو چیز جس کی اصل ثابت ہو جائے اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ پہلا بات ہے، اس کا بس تفصیل انشاءاللہ جب ہم بدعت پہ بات کریں گے تو ہم پیش کریں گے۔ اگلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے 600 سال کے بعد ایجاد ہوئی، تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اس کے اوپر میں نے پچھلی گفتگو میں بڑی تفصیل سے بتا دیا تھا کہ آج سے تقریباً 1100 سال پہلے علامہ داہیہ کلبی نے اس پہ کتاب لکھی۔ اس کے بعد 1000 سال پہلے عبد الرحمن ابن جوزی، محدث ابن جوزی ہیں، محدث عبد الرحمن ابن جوزی، جن کو ساری دیوبندی، وہابی، بریلوی، شریعوی، سارے فرقے، جتنے بھی فرقے شرکے سارے جتنے بھی ہیں وہ سارے اپنا بزرگ اور امام مانتے ہیں عبد الرحمن ابن جوزی کو۔ عبد الرحمن ابن جوزی نے ایک کتاب لکھی بیان میلاد النبی، اور ایک لکھی المولد العروس، اور میں نے کئی اور متقدمین علماء کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ عبد الرحمن ابن جوزی کی میلاد پر اس سے علاوہ بھی کتابیں دیں، لیکن وہ دنیا میں نہیں، ان کو شائع نہیں ہو سکیں، وہ سامنے منظر عام پہ نہیں آ سکیں، بعد میں شائع نہیں ہو سکیں، کلمی نسخے ہی گم ہو گئے۔ خیر، یہ 2 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے کتاب لکھی، چلو وہ تو 800 سال پہلے ہیں، ابن کثیر تقریباً 774 جس میں وفات ہے، تو آج تقریباً وہ بھی 800 سال پہلے کے ہیں۔ اس سے پہلے عرف التعریف مولد شریف لکھنے والے علامہ شمس الدین الجزری ہیں، اور دیگر بڑے بڑے ائمہ ہیں جو متقدمین کے علماء ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اب میلاد پر مسلسل مستقل کتابیں لکھی ہیں، اور اس کے جواز کے فتوے دیے ہیں، اور میلاد کو بیان کرنے اور میلاد کو منانے پہ اجر و ثواب ڈکلیئر کیا ہے۔ اور بخاری کی روایت کہ ابو لہب کو حضور کے پیدا ہونے کی خوشی کرنے پہ اجر ملا ہے، تو پھر مومن کو کتنا اجر ملے گا؟ اور اس پہ عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نجدی، وہابیوں کا بڑا بزرگ ابن وہاب نجدی جو ہے، وہ اپنی مختصر سیرت رسول میں ابن جوزی کے حوالے سے لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب اس کافر کو حضور کے پیدا ہونے کی خوش ہونے پر اور ایک صدقہ دینے پر، یعنی غلام آزاد کرنا صدقہ دینا ہے نا، تو ایک خیرات کرنے پر، صدقہ دینے پر ایک اگر کافر کو اجر مل سکتا ہے، تو پھر اس مومن کی کیا شان ہوگی جو جس کے مقام میں کچھ اور ہے، ٹھیک ہے؟ اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے اپنی فتح الباری میں۔ خیر، اس کو میں آگے ڈسکس کرتا ہوں۔ تو یہ دوسرا جواب یہ آ گیا کہ بھائی 600 سال کا جو قول ہے یہ مردود باطل قول ہے،
کیونکہ 600 سال پہلے کا یہ قول مولانا سرفراز گگڑی صاحب نے رائے سنت کے اندر دیوبندیوں کے علماء نے لکھا، اسی کو وہابیوں نے پکڑ لیا۔ جہالت کی انتہا ہے بھائی۔ تو بھائی یہ 600 سال تو چھوڑ دیں، 9000 سال پہلے کتابیں لکھی ہیں عبدالرحمن بن جوزی نے اس کے اوپر، اس سے پہلے دائی عقل بھی گزرے ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ جناب شیخ عمر ابن ملا نے کتاب لکھی ہے، اس کے اوپر گفتگو کی ہے، وہ اس میلاد کے قائل ہیں، اور وہ تقریباً 1100 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ میں ابن حجر المکی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں نعمت الکبریٰ میں، وہ لکھتے ہیں کہ امام شافعی ہر سال میلاد مناتے تھے۔ تو اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وفات آپ دیکھ لیں آپ، تو خدا کے لیے آپ کوئی بات کرنے سے پہلے تھوڑا سوچ لیں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہی ہے، کدھر سے جا رہی ہے۔ کہ تقریباً 600 سال بعد ایجاد کی گئی، یعنی کہ نہ تو عہد نبوی میں اس کا کوئی تصور تھا، اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اس انداز سے رسول اللہ کا جشن میلاد منایا، اور نہ ہی تابعین میں سے سلف صالحین میں سے کسی نے اس دن کو تصور کیا۔ اب اگلی بات آتی ہے کہ جی صحابہ کرام عہد نبوی میں نہیں تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اصول، اس کے اوپر میں پھر کلام کروں گا کہ جب چیز قرآن ثابت ہو جائے تو اس کے اوپر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں قرآن کی بات نہیں سنوں گا یا قرآن کی بات میں تب مانوں گا کہ جب تک مجھے رسول اللہ کی حدیث یا صحابہ کرام کا قول اس پہ نہیں مل جاتا، عمل نہیں مل جاتا، میں صحابہ کرام کے عمل اور رسول اللہ کی قول کو دیکھے بغیر میں قرآن کو اس بات پہ عمل نہیں کروں گا، اس بات کو مانوں گا نہیں۔ گویا اس نے قرآن کو مشروط کیا نبی پر یا صحابہ کرام پر۔ تو علماء متقدمین کے بڑی بڑی کتابوں میں، تصریحات میں یہ بات موجود ہے کہ جو بندہ بھی قرآن کو کسی غیر پر مشروط کرے وہ کافر ہے۔ جو یہ کہے میں قرآن کی اس آیت پر ایمان تب لاؤں گا، یا ایمان اس آیت کو عمل تب کروں گا، اس آیت کو میں تب مانوں گا کہ جب مجھے اس پہ صحابہ کرام کا عمل دکھاؤ گے، وگرنہ نہیں اس کو میں عمل ہی نہیں کرتا، مانتا ہی نہیں ہوں اس آیت کو۔ جس نے مطلقاً یہ کہا، اگر کوئی یہ کہتا ہے میں قرآن کی اس آیت کو مانتا ہوں اور میں ساتھ میں اس کی شرح جو ہے تشریح میں صحابہ کرام سے دیکھوں گا، صحابہ کرام سے نہیں، میری تابعین سے دیکھوں گا، تبع تابعین سے دیکھوں گا، محدثین دیکھوں گا، وہ ایک اور بات ہے۔ وہ اس نے قرآن کو پہلے مانا ہے، قرآن کے وجود کا انکار نہیں کیا۔ قرآن کریم کو اگر اس نے جو ہے نا مشروط کیا کسی غیر پر تو یہ بڑے المیہ ہے ایک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب میلاد ہے کیا، پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے نا میلاد کیا ہے۔ میلاد یہ ہے کہ حضور کے آنے کی، حضور کی دنیا میں تشریف لانے کی، حضور جو زہری جسم کے ساتھ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اس کے آنے پر خوش ہونا، اور اس پر جنہیں بھی اعمال کیے جاتے ہیں، جو کہ آج 2025 میں کیا کون سے طریقے ہیں جی، محفل جو میلاد کرانے کی حیت ہے تو کیا ہے؟ میلاد کے اندر نمبر 1 محفل میلاد النبی ہوتی ہے، یہ ذکر مصطفیٰ کی محفل ہوتی ہے نمبر 1، یعنی حضور کے پیدا ہونے کی خوشی میں کوئی عمل کرنا، کسی عمل کو بجا لانا، حضور کے پیدا ہونے کی خوشی میں، اس کو میلاد کہتے ہیں۔ سمجھا رہی ہے؟ حضور کے پیدا ہونے کی خوشی میں کوئی خوش ہونا اور اس کے لیے کوئی اعمال بجا لانا، ان اعمال اگر خیر ہیں تو وہ جناب والا صحیح ہوگا، اگر وہ غلط ہیں، اعمال ممنوع ہیں، بدعتیں ہیں، تو وہ ناجائز ہوں گے۔ تو حضور کے پیدا ہونے کی خوشی میں رسول اللہ کا اپنا عمل حضور نے کیا کیا؟ حضور نے جناب والا 2 مقام پہ 2 طریقے کیے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ملتا ہے سند صحیح کے ساتھ، صحیح مسلم میں کہ حضور نے جو ہے روزہ رکھا۔ ایک روایت اور ہی ملتی ہے، وہ کئی کتابوں میں ہے، اس کے میں ان پر بحث آگے چلی کروں گا، کہ حضور علیہ السلام نے اپنے 40 سال کے بعد دوبارہ عقیقہ کیا۔ حالانکہ عقیقہ 7 دن کے اندر عبد المطلب نے کر دیا تھا، تو دوبارہ عقیقہ کیوں کیا؟ کیونکہ عقیقہ بولتے ہیں پیدائش کی خوشی میں کھانا بنانے کو، وہ کھانا جو کسی بچے کی پیدائش کی خوشی میں، پیدا ہونے کی خوشی میں پکایا جائے اس کو عقیقہ بولتے ہیں، اور وہ کھانا جو کسی اور خوشی میں بنایا جائے اس کو ولیمہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ نے خود بکرے ذبح کر کے اپنے پیدا ہونے کی خوشی میں تمام صحابہ کرام کو کھلائے، اور حضور نے فرمایا یہ میں نے عقیقہ کیا ہے، اور عقیقہ بولتے ہیں حضور کے پیدا ہونے کی خوشی کے معاملے کو ہے، تو اصل موجود ہے۔ تو کسی طریقے سے بھی حضور کے پیدا ہونے کی خوشی کو اچھے اعمال کے ساتھ جو صحابہ کرام نے بھی کیے ہیں ان سے کرنا۔ اور بابا 2025 میں میلاد کیسے ہوتا ہے؟ 2025 میں سب سے پہلا عمل ہے کہ ذکر مصطفیٰ کی محفل، آمد ذکر مصطفیٰ کی محفل سے جانا، یہ پہلا عمل ہے۔ اور دوسرا عمل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی خوشی کے کرنے میں صدقہ خیرات کرنا، کھانے بنانا، طعام بنانا، یہ سارے کام کرنا۔ یہ پہلا کام کیا ہوگا؟ محفل بھی میں دلائل دوں گا۔ اور نمبر 2 جو ہے نا کیا کرنا؟ کھانے بنانا۔ نمبر 3 کیا ہے؟ تیسرا عمل کون سا ہے جی؟ تیسرا عمل ہے کہ جناب یہ جھنڈیاں لگانا، اہتمام کرنا، چراغاں کرنا، سجاوٹیں کرنا، یہ تیسرا کام ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے جی؟ جلوس نکالنا۔ یہ 4 کام ہو گئے۔ 4 کام 2025 میں جتنے میلادوں میں گیا ہوں تمام میلادوں میں یہی کام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ہو رہا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ شریعت کے مطابق ہے تو بسم اللہ، اور شریعت کے مطابق نہیں ہے تو بائے بائے ٹاٹا، وہ شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ یہ 4 چیزیں جو عموماً 2025 میں دیکھنے میں ملی ہیں ہمیں، ہم ان کو صحابہ کرام
قرآن اور حدیث سے ثابت کریں گے کہ سلف صالحین سے ثابت کریں گے کہ بالکل کرنا جائز ہے اور کرتے بھی ہیں۔ نمبر 1 محفل میلاد۔ تو آپ دیکھتے ہیں قرآن کریم کو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی سنت ہے، مصطفیٰ کریم کی آمد کے سلسلے میں جو ہے نا لوگوں کو جمع کر کے خطاب کرنا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ یہ محفل سب سے پہلے اللہ نے سجائی، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ سب اللہ تبارک تعالیٰ نے خود خطاب فرمایا آمد مصطفیٰ کے موضوع پر، اور سامنے بیٹھنے والے کون تھے؟ انبیاء تھے۔ تو یہ ایک خصوصی جلسہ ہوا، تو جلسہ کر کے انبیاء کے اندر ذکر آمد مصطفیٰ کرنا یہ اللہ کی سنت بھی ہے۔ اگر کوئی اس آیت سے استدلال کر لیتا ہے تو اس کی منع پر دلیل لانی پڑے گی۔ دیکھو آیت سے کسی مسئلے کو اخذ کر لیا کسی مفتی اور مجتہد نے، تو دوسرے بندے پر واجب ہے کہ اس کے اجتہاد کا انکار کرنے کے لیے اس کے پاس اس کے جیسی مقابلے کی روایت چاہیے، آیت چاہیے۔ اب وہ دکھائے، اگر کوئی کہے جی یہ اللہ نے جب جیسا سجایا ہے تو یہ اللہ کی سنت ہے، سجانا جائز ہے، اگر اس کی منع پہ کوئی دلیل چاہیے ہوگی بھائی۔ جب قرآن ثابت ہو گیا، اور پھر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، صحیح بخاری میں پوچھا گیا یصلون علی النبی سے مراد کیا؟ ابو العالیہ سے صحیح بخاری کتاب تفسیر میں انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں میں ذکر مصطفیٰ کی محفل سجائی ہوئی ہے، سے مراد یہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ذکر مصطفیٰ کی محفل کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، تو یہ تو واجب۔ اور وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذ کنتم اعداء فالف بین فی قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوانا۔ اگر آیت میں مجھے صحیح یاد نہیں ہے، پتہ نہیں میں نے غلط نہ پڑھ دی ہو، لیکن یہ آیت کریمہ ہے سورۃ ال عمران میں، اس میں ہے کہ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، یہ اذکروا امر ہے، اور امر مطلق کے وجوب کے لیے آتا ہے کہ تم پر واجب ہے کہ تم حضور کی آمد کا ذکر کرو۔ حضور کا کہا کہ تم پر واجب ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو۔ اب اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ سب سے بڑی نعمت اسی آیت میں ہے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یہ اللہ کے رسول سب سے بڑی نعمت ہے جنہوں نے تمہیں آ کے بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ اور قرآن کی اس آیت کے نیچے سب مفسرین کا اجماع ہے کہ اس سے مراد ذات رسول ہے، اور مصطفیٰ کریم نعمت عظمیٰ ہیں، باقی نعمتیں چھوٹی نعمتیں ہیں، مصطفیٰ کریم سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اب قرآن سے معلوم ہو گیا کہ حضور کا ذکر کرنا، ان کے ذکر کے تذکر کرنا، اور اذکروا امر ہے، یہ ہم پر واجب ہے، اور لمحہ ہر گھڑی ہر لحاظہ ہمیں ذکر کرنا ہے۔ تو مصطفیٰ کریم کا ذکر کرنا قرآن سے ثابت ہوا کہ واجب ہے، مصطفیٰ کریم کو اللہ کی نعمت سمجھ کر۔ اب قرآن کی اس آیت سے استدلال میں نے کیا ہے، مائی کے لال میں دم خم ہے تو انکار کرے کہ مصطفیٰ کریم نعمت نہیں ہے۔ اگر نعمت مانتا ہے تو نعمت کی حضور کو نعمت سمجھ کے ان کا ذکر کرنا جائز ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب یہ آیت کریمہ حضور کے محفل کے اوپر دلیل ہے۔ اب قرآن سے جب چیز آ گئی ہے، قرآن سے جب چیز ثابت ہو گئی ہے، تو اب جناب والا اور خوش ہونا، تو وہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک، سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں ہے فلیفرحوا، فبذالک فلیفرحوا۔ یہ فلیفرحوا میں حصر بھی ہے، امر بھی ہے کہ تم پر واجب ہے، لازم ہے کہ تم نے خوشی ہی کرنی ہے حضور کے رحمت اور فضل کے آنے پر۔ میں اس طرف بعد میں جاتا ہوں کہ فضل سے مراد کیا ہے، رحمت کی مراد کیا ہے، وہ ہمارے اگلی ویڈیوز پہ آئے گی۔ میں اگلی ویڈیو میں اس کے اوپر پوری بحث کروں گا، اسی آیت پہ بحث ہوگی، کیونکہ یہ طلعت شکیل صاحب جو ویڈیو ہے چھوٹے بچے کی، اس بچے کو وہابیوں نے پٹی بڑھائی اور اس بچے نے بھی اس آیت پہ اعتراض کیا ہے، تو اس پہ ہم بحث بعد میں کریں گے۔ تو قرآن سے معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول کی کو نعمت اور سمجھ کر کے خوشی کرنا اور ذکر محفل کرنا، یہ محفل کرنا قرآن سے ثابت ہو گیا۔ اب قرآن ثابت ہو جانے کے بعد ہمیں صحابہ کرام کے قول کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پہلا عمل ہے میلاد کا۔ چلو صحابہ کرام کا عمل دکھا دیتا ہوں میلاد ذکر مصطفیٰ کے اوپر۔ یہ جناب والا صحیح مسلم کے اندر 2301 نمبر 2701 اور سنن نسائی کے اندر باب کیف یستخلف الحاکم، اس کے تحت حدیث موجود ہے کہ جناب والا امیر معاویہ سے روایت کرتے ہیں ابو سعید خدری کہ صحابہ کرام ایک مجمع بنا کر کے محفل سجا کے بیٹھے تھے، جلسہ بنا کے بیٹھے تھے، کس میں؟ مسجد نبوی میں۔ حضور آئے، حضور نے پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ ما اجلسکم، تم کیوں بیٹھے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ہم میں بھیج کے جو احسان کیا ہے، ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اسی ذکر کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ معلوم ہو گیا اکٹھے بیٹھ کے حضور کی آنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا اور اللہ سے خوش ہونا، یہ کس کی سنت ہے؟ صحابہ کرام کا بھی عمل ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے جی، صحابہ کرام کا بھی عمل ہے۔ اور جب یہ چیز ہو گئی، اب صحابہ کرام سے ثابت ہو گیا کہ اللہ حضور نے فرمایا تمہارے اس عمل پر اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کو بھی یہ بات کام پسند ہے۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل اللہ بھی کرتا ہے اور صحابہ کرام نے بھی کی، اور حضور نے بھی اس کے اوپر خوش ہوئی، حضور نے بھی ان کو دعا دی۔ معلوم ہوا، اب ثابت ہو گیا کہ وہابیوں کے لیے یہ مرنے کا مقام ہے کہ باقی میلاد کچھ نہ کریں، ذکر مصطفیٰ کی محفل آج کے بعد ربیع الاول میں کرنا شروع کر دیں۔
اگر حلالی ہیں، اگر واقعی وہ قرآن اور قرآن کی بات ماننے والے ہیں، اگر واقعی وہ اللہ اور رسول کے ساتھ ذرا سی بھی ان کو حیا ہے، تو آج کے بعد قرآن سے یہ بات واضح ہے، حضور کو اللہ کی رحمت اور نعمت سمجھ کر کے اور ذکر مصطفیٰ کی محفل کرنا میں نے صحیح بخاری مسلم اور نبی علیہ السلام نے صحیح سے اور قرآن سے ثابت کر دیا ہے۔ اب ذکر مصطفیٰ کی محفل سے جانا تم لوگوں کے لیے واجب ہے۔ اب آتے ہیں اگلی بات کے اوپر کہ جناب صحابہ کرام نے ذکر کی محفل سے چاہیے۔ اب دوسری بات کیا ہے جی؟ اچھا، صحابہ کرام نے جی اس کو اجر و ثواب سمجھا، میلاد کے اوپر خوش ہونے کو، اور خیرات کرنے کو اجر سمجھا ہے۔ اس کے اوپر دلیل سنیں ذرا، میں اس دلیل کے اوپر مزید بھی ایک کلپ بناؤں گا، اس پہ تفصیلی بات ہوگی۔ یہاں صرف میں دلیل کے طور پر ایک برکت کے طور پر اس کو ٹچ کروں گا۔ یہاں پہ صحیح بخاری کے اندر کتاب النکاح میں حضرت ام حبیبہ روایت کر رہی ہیں کہ حضرت عباس سے کہ حضرت عباس نے خواب میں دیکھا۔ حضرت عباس کا ذکر یہاں پہ نہیں ہے لیکن دیگر کتابوں میں ہے، کیونکہ یہ روایت کئی اور طرق سے بھی ہے، تو میں اور تمام طرق جو ہیں وہ میں آج ڈسکس نہیں کر رہا، آج میں صرف مختصر اس کو پیش کر رہا ہوں کہ ابو لہب کو خواب میں دیکھا گیا تو اس کو وہ کہتا ہے کہ حالات بہت برے ہیں، لیکن مجھے اس انگلی کے جو ہے ایک انگلی سے جو ہے نا مجھے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے اور پانی ملتا ہے پیر کے روز۔ اب یہ ایک روایت آپ نے سنی ہوگی، میں اس کو پہ مختصر جو ہے نا اپنا عنوان پیش کروں گا۔ اس میں یہ لفظ ہیں کہ جی حضرت عباس نے خواب دیکھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عباس نے جب خواب دیکھ لیا تھا تو حضرت عباس نے یہ آگے بیان کیوں کیا؟ آگے کیوں بیان کیا؟ ایک کافر کے مناقب بیان ہو رہے ہیں آگے۔ اب حضرت عباس اٹھ کر کے تبت یدا ابی لہب بن پڑھتے اور کہتے بھائی قرآن کو میں نے سمجھا ہے رسول اللہ سے، ایسے کافر کے لیے ایسا خواب آ جائے، میں تو وہ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے، آیت الکرسی پڑھتے کہ شیطان آیا ہے خواب میں۔ انہوں نے اس کو آگے روایت کیوں کیا؟ دو ہی وجہ ہیں، ان دو کے علاوہ دنیا میں کوئی وہابی نہیں ہے جو مجھے اس کا مسئلہ سمجھا پائے۔ دو وجہ ہیں، یا تو حضرت عباس حضور کے چچا جان ابو لہب کے مناقب کے قائل تھے کہ ان کو فضیلت، کافروں کو عذاب میں تخفیف بھی ہوتی ہے، کافروں کو اعمال کا بدلہ ملتا ہے، اور کافروں کے مناقب و فضائل بھی ہوتے ہیں۔ اس صورت میں انہوں نے اس کو روایت کیا کہ جی دیکھو ابو لہب کو بھی اجر و ثواب مل رہا ہے۔ اور اسی چیز کی قائل ام حبیبہ بھی ہیں، اور اسی چیز کے امام بخاری بھی قائل ہیں کہ امام بخاری نے یہ روایت ایسے نہیں لکھی بلکہ وضو کر کر کے، سجدے کر کر کے، استخارے کر کر کے لکھی ہے۔ اب یہ تین بزرگ ہستیاں اس میں آ گئیں، اور فقط یہ صحابہ کرام کا عمل نہیں، اگر یہ عبداللہ بن عباس نے روایت کیا ہے تو اور صحابہ کا بھی یہ منہج تھا پھر، کیونکہ اور صحابہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ اب معلوم یہ ہوا کہ یا تو یہ دو ہی باتیں ہیں، صحابہ کرام اور امام بخاری، یا تو ابو لہب کے مناقب کے قائل ہیں، یا پھر یہ ہے، حالانکہ قرآن کریم میں ابن حجر اسقلانی نے لکھا کہ 8 آیت کریمہ اس بات پہ دلیل ہے کہ کافروں کو ان کے اچھے اعمال کا بدلہ نہیں ملتا۔ تو جب جس کافر کے بارے میں آیا ہو تبت یدا ابی لہب، تو اس شخص کے بارے میں اجر کہاں سے ملے گا؟ یہ تو قرآن کے عین مخالف روایت تھی، بخاری نے لکھی کیوں ہے؟ یہ 8 آیت کریمہ کے مخالف ہے یہ آیت، یہ روایت حدیث۔ اب اس روایت کو روایت کیا کیوں ہے پھر اس طرح؟ تو اس کا حل یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ جو میں نے نہیں، متقدمین علماء نے لکھا، ابن حجر نے اپنی فتح الباری میں لکھا، میں وہی پیش کرنے لگا ہوں، آگے دلائل بھی لگاؤں گا۔ جواب یہ ہے کہ یا اس کا ابو لہب کے مناقب بھی قائل تھے، یا پھر وہ اس بات کے قائل تھے کہ حضور کے پیدا ہونے کی خوشی میں اگر کافر بھی صدقہ کرے، خیرات کرے، خرچہ کرے، اپنا غلام آزاد کرے، یا کوئی صدقہ خیرات کرے تو کافر کو اجر ملتا ہے، تو مسلمانوں کی کیا شان ہوگی؟ اے ام حبیبہ تم بھی مناؤ، اے صحابہ اکرام تم بھی مناؤ سارے۔ حضور کے پیدا ہونے کی خوشی پر صحابہ اکرام کا عقیدہ واضح ہو گیا صحیح بخاری سے کہ حضور کے پیدا ہونے کی خوشی پر اگر کافر عمل کرے اس کو بھی اجر ملتا ہے، تو ساروں باقی کو کیوں نہیں ملتا؟ باقی کو ملتا ہوگا پھر۔ تو یہ پھر حضرت عباس کا اس کو روایت کرنا، امام ام حبیبہ کا اس کو روایت کرنا، عروہ کا اس کو روایت کرنا، امام بخاری کا اس کو روایت کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ جناب حضور کے پیدا ہونے کی خوشی میں اگر خرچہ کریں، اگر آپ لوگ جو ہے نا خیرات کریں، صدقہ کریں، غلام آزاد کریں اور کھانے پکائیں، تو صدقہ خیرات کرنا بھی صحابہ اکرام کا منہج تھا، اور صحابہ اکرام اس کو اجر و ثواب بھی سمجھتے تھے۔ اب اصل صحابہ اکرام سے آ گئی ہے، جب صحابہ کرام سے اصل آ گئی ہے، اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کہتے ہو جی صحابہ کرام نے قرآن نہیں سمجھا تھا، تو کیا حضرت عباس نے قرآن نہیں سمجھا تھا؟ حبر الامہ ہیں جی، کیا انہوں نے قرآن نہیں معلوم ہے؟
تو قرآن حضرت عباس نے بھی جانا ہے، پڑھا ہے، لیکن حضرت عباس قرآن پڑھ کر 8 آیات کریمہ جو کفار کے جو ہے نا اچھے اعمال کا بدلہ نہیں ہے وہ والی پڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ اس کافر کو اجر ملا ہے۔ اس کا مراد یہ ہے کہ جب ابو لہب جیسے کافر کو، جو اس کافروں کا بھی سردار، جو قیامت کے دن کفار کی فہرست میں سب سے آگے فرعون سے بھی آگے کھڑا ہوگا، وہ شخص جو فرعون کا بھی امام ہے ابو لہب، اس کو اگر اجر مل سکتا ہے تو پھر مومنوں تم اگر اللہ کے نبی کو نبی سمجھ کر کے ملاد کرو گے، اس سے پیدا ہونے خوشی مناؤ گے، اس پہ بھی اجر ملے گا۔ یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ آگے چل کے میں دکھاؤں گا کس کے الفاظ ہیں۔ تو معلوم ہوا صحابہ کرام سے کہ صحابہ کرام حضور کے پیدا ہونے کی خوشی کو اجر سمجھتے ہیں۔ آپ اسی کے اوپر عرف التعریف فی مولد شریف امام شمس الدین الجزری اور جناب والا امام کستلانی شارح بخاری فتح الباری میں، اور اس کے علاوہ علامہ زرقانی جو ہے نا شرح زرقانی میں، شرح المواہب الدنیا میں، اور المواہب الدنیا امام کستلانی، یہ تمام بزرگ اور حتیٰ کہ بڑے بڑے، اور سب کو چھوڑو، میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، عبداللہ ابن محمد بن عبد الوہاب نجدی، وہابیوں کا ابا جان، اس نے اپنی کتاب مختصر سیرت رسول میں اسی بات کو لکھا کہ اگر اس کافر کو، بخاری کی روایت کے مطابق کافر نے یہ عمل کیا، اس کو عذاب میں تخفیف ہوئی ہے، تو نیچے کہتے ہیں ابن جوزی نے یہ کہا ہے، ان کے فتویٰ یہ دیا ہے کہ اگر کافر کو اجر ملا ہے تو جو مومن حضور کے پیدا ہونے کی خوشی میں صدقے خیرات کریں گے، غلام آزاد کریں گے، کھانے پکائیں گے، اور جناب والا اس مومن مواحد کو کتنا اجر ملے گا؟ یہ کس نے لکھا؟ ابن وہاب نجدی نے لکھا ہے جی، ابو عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نجدی نے لکھا یہ اپنی مختصر سیرت رسول میں۔ تو معلوم ہوا یہ تمام حوالجات ہیں، میں اس طرح نہیں جا رہا، صرف میں ٹچ کر رہا ہوں کہ اور ابن حجر تو کہتے ہیں 8 آیات کریمہ ہیں کہ کفار کو اجر نہیں ملتا اچھے اعمال کا، تو یہاں کیوں ملا ہے؟ ابن حجر نے یہ سوال اٹھا کے خود جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں اس لیے کہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے کہ نبی کے لیے اگر کوئی کافر بھی عمل کرے گا اس پہ اجر ملتا ہے۔ اگر کوئی نبی کے لیے، نبی کے پیدا ہونے کی خوشی کرے، نبی کے ساتھ کوئی تعاون کرے، اس میں اگر کوئی کافر بھی عمل کرتا ہے تو اس میں کافر کے عمل کرنے پر بھی اجر ہے۔ ابن حجر نے یہ نہیں کہا کہ میں حدیث کو نہیں مانتا حدیث ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ بخاری میں ہے نا، لیکن ابن حجر نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور ابن حجر سے استدلال بھی کر رہے ہیں اور حجت پکڑ رہے ہیں، اور جس حدیث سے فقہا اور علماء حجت پکڑیں وہ روایت بالکل حجت کے قابل ہوتی ہے۔ اور ابن حجر کے جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو اب ابو لہب کو اجر ملا ہے حضور کے پیدا ہونے کی خوشی میں، اس لیے اس پہ دلیل یہ ہے کہ صحیح بخاری میں ایک اور روایت ہے کہ ابو طالب جو ہے وہ جہنم کے گڑھے میں تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے ابو طالب کو جہنم سے نکال دیا ہے، اب جہنم کی آگ صرف ٹخنوں تک ہے۔ تو جو ہے اگر جہنم کی آگ ابو طالب کو جہنم سے حضور نے نکال لیا، حالانکہ وہ بھی اسلام قبول نہیں کیا، تو معلوم یہ ہو گیا، وہ کہتے ہیں کس ابو طالب اس بات پہ دلیل ہے کہ کفار اگر رسول اللہ کے لیے عمل کریں ان کو اجر ملتا ہے، اور ابو لہب کو بھی اجر ملا ہے۔ یا تو یہ سارے اہل سنت نہیں تھے، یہ سارے گمراہ ہیں، یہ امت کے ابن جوزی گمراہ ہیں، یہ ابن کثیر گمراہ ہیں۔ یہ ابن کثیر نے اپنی کتاب لکھی المولد الرسول، اس کی پہلی ہی صفحے کے اوپر یہ لکھتے ہیں کہ جب اب صحابہ کو آزاد کرنے پہ ابو لہب کو اجر ملا ہے تو پھر مومن کی کیا شان ہوگی؟ تو ابن کثیر گمراہ، اور اسی کو تحفۃ المولود کے اندر ابن قیم نے بھی لکھا، ابن کثیر کے استاد نے کتاب میں لکھی میلاد کے اوپر، ابن کثیر نے میلاد پہ کتاب لکھی، اس میں لکھا، امام شمس الدین الجزری نے کتاب لکھی 900 سال پہلے میلاد کے اوپر، اس میں لکھا، عبد الرحمن بن جوزی نے میلاد پہ 2 کتابیں لکھی، المولد الروس اور جو ہے نا بیان میلاد النبی، ان کے اندر یہ لکھا۔ تو تمام 1000 سال پہلے کی تاریخ بتا رہی ہے، صرف صالحین بتا رہے ہیں، کہتے ہیں صرف صالحین، تو یہ صحابہ کرام کے بعد صرف صالحین کا یہ عقیدہ ہے، صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ محفل سجانا بھی ثابت ہے، اور جو ہے نا حضور کے پیدا ہونے کی خوشی میں اس کا خیرات کرنا بھی ثابت ہے۔ امت کا اس پہ اجماع ہے، اور امت کبھی گمراہ بھی جمع نہیں ہوگی، حضور کی حدیثیں ہیں۔ اب وہابیوں کو دیکھیں تو پوری امت کے خلاف کھڑے ہیں، پوری امت میلاد کی کہل رہی ہے اور یہ خلاف کھڑے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب جناب والا اگلی بات انہوں نے یہ کہی کہ عہد نبوی میں نہیں تھا اور صحابہ کرام نے نہیں کیا، صرف صالحین نے نہیں کیا، تو میں نے بتا دیا کہ صحابہ کرام نے کیا ہے، اور صحابہ کرام نے اس کو روایت بھی کیا ہے، محفل بھی منائی ہے، اور اس کا خیرات دینے کی بھی صحابہ کرام قائل ہے۔ اور رہی جلوس کی بات، تو جلوس میں جو ہے نا میں نے بتا دیا کہ جلوس کی اصل بھی صحابہ کرام میں موجود ہے۔ جب حضور ہجرت کر کے آئے، کتاب الہجرہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ فصعد الرجال فالنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدم فی الطرق ینادون یا محمد یا رسول اللہ، کہ حضور جب مدینہ آئے صحابہ کرام عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئیں، عورتیں بھی اس جلوس میں عورتیں شامل تھیں۔ آج جو بریلویوں کا جلوس ہوتا ہے اس میں عورتیں شامل نہیں ہوتیں،
لیکن صحابہ کرام کے جلوس میں عورتیں بھی شامل، والنساء، وہ چھتم پہ، اور غلام اور بچے گلیوں میں پھیل گئے اور یا محمد و یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا۔ تو معلوم ہوا حضور کی ظاہری آمد پر صحابہ کرام کا یا رسول اللہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا، جلوس نکالنا جائز ہے۔ تو آج اگر کوئی غلام بھی نکالتا ہے تو اس کے لیے نفی کی دلیل لانی تمہارے ذمہ ہے۔ صحابہ کرام کے عمل سے اگر میں دلیل پکڑوں کہ جلوس نکالنا جائز ہے، ان کے عمل سے میں نے دلیل پکڑ لی، میرے پاس تو اشارۃ النص موجود ہے، مجھے تو میں بدعتی نہیں کہہ سکتے کیونکہ تمہارے پاس دلیل اس پائے کی چاہیے۔ اب تم ایک دلیل لے کے آؤ بھائی نہیں جلوس نکالنا منع ہے، میں نے دکھایا کہ صحابہ کرام کا عمل ہے، اب تم کہو نہیں یہ تم نکال رہے ہو یہ ناجائز ہے، اس کے اوپر کوئی قرآن اور حدیث ہے، اس پائے کی دلیل لے کے آؤ۔ کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل ہوگی نا، منع کی ماننے کی دلیل چاہیے، ٹھیک ہے؟ جو تمہیں اللہ کا رسول دے اسے لو، اور جسے تمہیں منع کرے اس کے رک جاؤ۔ تو دیکھیں اصول یہ کیا ہے، جو مل گیا اسے لینا ہے، جو جسے روکے اسے رکنا ہے۔ تو روکنے کی دلیل چاہیے بھائی، کہاں روکا ہے؟ کرنے کے اوپر دلائل ہے۔ حضور نے ذکر محفل کو صحابہ کرام کو منع نہیں کیا، حضور نے وہ جلوس نکالنے کو منع نہیں کیا، حضور نے جب والا صحابہ کرام نے آگے جو ثواب سمجھ کے روایتیں بھی کی ہیں، بات ختم ہو گئی۔ اب آتے ہیں سلف صالحین کی بات۔ تو سلف صالحین سے مراد کون ہے؟ اگر صحابہ کرام ہے تو صحابہ کرام نے کیا ہے، تابعین تبع تابعین اور دیگر کے علماء کا اگر اس سے مراد ہیں یا باہر کے علماء ہیں تو انہوں نے تو بھائی کیا ہے۔ امام حجت الدین امام محمد بن ظفر المکی یہ 565 ہجری میں گزری ہیں، 5 اور 5 1000 اور 5 کتنا ہو گیا؟ تقریباً 1100 سال پہلے کے بزرگ، تو تقریباً یعنی 1200 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ انہوں نے جناب والا ان میلاد کی منانے کے اوپر اور جواز کے اوپر بڑی تنظیم کے اندر پوری گفتگو ہے ان کے بارے میں، اور اس کی میں اسکین بھی لگا دوں گا۔ شیخ معین الدین عمر بن محمد بن ملا علامہ سہیلی نے سبیل الہدا کے اندر ان کے بارے میں لکھا کہ یہ میلاد منانے کے بہت ان کے بڑے تمام ہوا کرتے تھے میلاد منانے کے لیے، کھانے پکانے سے لے کر محفل کروانے تک۔ یہ 570 کے متوفہ ہیں، 570 سے مراد تقریباً یہ بھی 1150 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ علامہ ابن جوزی ہیں 579 جس نے وفات ہے ان کا، یہ تقریباً انہوں نے 2 میلاد پہ کتابیں لکھی ہیں، مستقل کتابیں لکھی ہیں، مولد العروس، میلاد کے عرس۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج سے تقریباً 1000 سال پہلے میلاد کے عرس بھی ہوتے تھے۔ اور اس کے علاوہ دوسری کتاب بیان میلاد النبی، 2 کتابیں انہوں نے لکھی، دونوں کتابوں کو میں اسکرین بھی لگا دوں گا اوپر۔ اس کے علاوہ حافظ شمس الدین الجزری ہیں، یہ سارے سلف صالحین نہیں ہیں، انہوں نے 160 ہجری میں انہوں نے پوری اس پہ مستقل کتاب لکھی ہے میلاد پر، عرف التاریخ فی مولد شریف۔ اب امام ابو شامہ ہیں، انہوں نے پوری جناب مستقل کتابیں لکھی ہیں اور میلاد کے بارے میں مستقل گفتگو کی ہے، یہ بھی 1000 سال قریب تقریباً 900 سال پہلے کے ہیں۔ امام محمود بن عمر الجزری انہوں نے میلاد کی پوری گفتگو کی ہے، علامہ سبیل الہدا کے اندر اس گفتگو بھی ہے۔ علامہ ظہیر الدین تزمنتی 682 کی سنہ وفات ہے ان کا، یہ بھی متقدمین عالم ہیں، انہوں نے بھی جو ہے میلاد پہ جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ اپنی کتاب اقتضاء الصراط المستقیم مخالفت اصحاب الجحیم اس کے اندر اس عید کا تذکرہ کرتے ہوئے اسے بدعت قرار دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھتے ہیں فَإِنَّ هَذَا لَمْ يَفْعَلْهُ السَّلَفُ کہ سلف صالحین میں سے کسی نے بھی اس انداز سے رسول اللہ کا جشن میلاد نہیں منایا۔ معنی یہ ہے ابن تیمیہ نے جو اقتضاء صراط مستقیم میں میلاد کا رد کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کا انکار نہیں کر سکے، انہوں نے صاف لکھا کہ جو اچھی نیتوں کے ساتھ میلاد کی طے کرتے ہیں، میلاد قرون اللہ میں اگر نہیں تھا تو وہ جو کرتے ہیں ان کو اس پہ اجر و ثواب ملتا ہے، یہ بالکل ان کے لیے جائز ہے، اس کی منع کی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ آپ کو ابن تیمیہ کا حوالہ اکثر لوگ آدھا پیش کرتے ہیں۔ ابن الحاج المکی جناب حسن المقصد فی عمل المولد میں، اور مولا علی قاری نے اپنی کتاب المولد الروی فی مولد النبی کے اندر میلاد پہ جو کتابیں ہیں ان کے اندر اس کی میلاد کا ذکر ہے، پورا 737 ہجری سے وفات ہے ان کا۔ علامہ شمس الدین الزیبی کا میلاد کے اندر ذکر ہے، انہوں نے اپنی ذکر کیا ہے۔ امام کمال الدین ادفی کا ذکر میں نے اسکین لگا دوں گا، میں نے اپنی کتاب میں کر دیا ہے۔ علامہ سبکی کا میں نے ذکر کر دیا ہے۔ عماد الدین اسماعیل بن عمر کثیر دمشقی نے ابن کثیر نے پوری کتاب لکھی میلاد کے عنوان پر، اور ابن کثیر شاہ اربل جو کہ صلاح الدین ایوبی کا بہنوئی تھا، ابو سعید المظفر الدین نام تھا اس کا، جو وہابی کہتے ہیں جی، اس نے میلاد شروع کیا۔ اس کے بارے میں ابن کثیر لکھتا ہے کہ سرکاری طور پر اپنی حکومت کے اندر پہلی دفعہ میلاد کا اہتمام کیا جب شاہ اربل نے لاکھوں اربوں روپے پاکستان کے حساب سے اور لاکھوں دینار اس میں خرچہ کیا، اور اس میں جناب والا عالمن عاقلن عادلن راحمن عمران اس کہ اللہ تعالیٰ اس پہ کروڑ رحمتیں کرے،
رحم اللہ عمران، اللہ اس پہ کروڑ رحمتیں کرے، ابو سعید مظفر الدین کے اوپر۔ وہ عادل، عالم، عاقل اور بہت ہی عادل بادشاہ، عالم دین تھا۔ اللہ اس پہ کروڑ رحمتیں کرے۔ اس نے سرکاری طور پر میلاد بنا کے لاکھ روپے میں خرچہ کرتا تھا۔ اللہ نے اس کو یہ اجر دیا، ابن کثیر نے البدایہ و النہایہ میں لکھا کہ اللہ نے اس کو یہ اجر دیا کہ اس کی قبر مولا علی کے مزار میں بنی۔ پھر اس کی جناب والا جناب والا امام برہان الدین ابن جماعہ ہیں، انہوں نے میلاد کو جواز کے قائل کا فتویٰ دیا۔ ابن رجب الحنبلی نے جواز کے فتویٰ دیا۔ ابو ذر عراقی ہیں، انہوں نے میلاد کی جواز کا فتویٰ دیا۔ اور اس کے علاوہ بھی کئی اور بزرگ ہیں جس کے میں وہ تفصیل میں جانا نہیں چاہ رہا، صرف میں نام لینا چاہ رہا ہوں کہ علامہ شمس الدین الدمشقی ہیں، علامہ ابن حجر العسقلانی کا میں نے آلریڈی کچھ گفتگو سنا بھی دیا آپ کو، اور ان کے میلاد کا ذکر بھی ہے۔ علامہ شمس الدین السخاوی ہیں۔ علامہ جلال السیوطی نے پوری کتاب لکھی حسن المقصد فی عمل المولد۔ علامہ شہاب الدین کستلانی ہیں جنہوں نے عالم مواہب دنیا میں میلاد کے ولیمے پکانے اور میلاد کرنا صرف مسلمانوں کی خصوصیت بتائی ہے کہ مسلمانوں کا طریقہ ہمیشہ سے ہے کہ امت ہمیشہ سے میلاد مناتی آ رہی ہے، ولیمے پکاتی آ رہی ہے اور مسرت کا اظہار کرتی آ رہی ہے، اور ہر میلاد کے ہر دن کو عید سمجھ کے مناتی ہے۔ عالم مواہب دنیا 147 پہ لکھا ہے انہوں نے۔ اس کے بعد علامہ نصیر الدین ابن طباخ ہیں، انہوں نے سبیل الہدیٰ کے اندر ان کا ذکر ہے میلاد کروانے کے جواز پر۔ علامہ عبد الرحمن القطانی ہیں، علامہ یوسف علی ابن زریق الشامی ہیں، امام محمد بن یوسف الصالح الشامی جنہوں نے سبیل الہدیٰ کے نام سے اپنی کتاب میں پہلی جلد کے اندر میلاد پر اور ان کے کرنے کے جواز پر پوری ایک فصل قائم کی ہے۔ شیخ الاسلام بن حجر الحتمی المکی نے میلاد پہ کتاب لکھی ہے۔ امام زہیرہ الحنفی نے کتاب لکھی ہے۔ علامہ قطب الدین حنفی الاعلام بیت الاحرام کے اندر میلاد کے جلوس نکالنے، مکہ اور مدینہ میں میلاد کے جلوس ہوتے تھے اور ان میں خود شرکت کرنے کا ذکر کرتے ہیں الاعلام کے اندر علامہ قطب الدین حنفی۔ یہ 988 ہجری کے سن متوفہ ہیں، تقریباً آج سے 400 سال پہلے کے ہیں۔ اور اس کے بعد ملا علی قاری ہیں، میلاد پر المورد الروی کے نام سے پوری کتاب لکھی ہے، اور دیگر مجدد ثانی وغیرہ اور بزرگوں کے واقعات کے بہت سارے ہیں ان کی، میں وہ یہاں پر صرف نام لیا ہے، میں یہاں پر سکین لگا دوں گا کیونکہ ان کی تفصیلی بیان کروں گا تو 4 گھنٹے کا کلپ بنے گا۔ تو یہ جو سوال تھا یہ بھی ختم ہو گیا۔